بسم اللہ الرحمن الرحیم CFP نیوز میں خوش آمدید۔ آج اخبارات کی ٹاپ سٹوری سے شروع کرتے ہیں جناب ایکسپریس سے۔ ایکسپریس نے جو آج ٹاپ سٹوری میں خبر شامل کی ہے وہ ہے مبینہ آڈیو ثاقب نثار نے جیلی قرار دے دی۔ آڈیو ٹیپ میں آواز میری نہیں، چیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دی، سوچ رہا ہوں کیا قانونی راستہ اختیار کیا جائے، ثاقب نثار کا یہ کہنا تھا۔ ثاقب نثار کے حوالے سے خبر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ایک جج نے کہا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے ہمیں نواز شریف کو باہر نہ آنے کے لیے کہا تھا، تو یہ اس خبر آج کی مبینہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اس کو ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ جیلی قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد اوپر سب سے پہلے خبر ہے 5595 ارب کی اراضی واگزار کرائیں گے، وزیر اعظم نے کہا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی ہدایت۔ لینڈ مافیا نے سیاسی اشرافیہ کی مدد سے قبضے کیے، ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے دوران حیران کن حقائق سامنے آئے، EVM جیسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ ٹویٹ کیا وزیر اعظم صاحب نے۔ اور اس کے نیچے خبر ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آج کور کمانڈر پشاور کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ اور اس سے آگے نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہو گئے، نبیل قبول۔ اور اس کے آگے خبر ہے اماراتی شہزادی نے بھارتی نیوز اینکر سدھیر چودھری کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اچھا، اس کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک فوٹو، وہ ہے ہالینڈ دی ہیگ میں کورونا پابندیوں کے خلاف مظاہرین نے سڑک پر سامان کو آگ لگا رکھی ہے۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں شہری مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے نیچے آتے ہیں جناب، نیچے ایک خبر ہے کلبھوشن کے حوالے سے۔ کلبھوشن کیس پاکستان نے بھارتی کوشش ناکام بنا دی، پارلیمنٹ سے پاس کردہ ایکٹ میں کسی کیس کا التوا ختم کرنے کی شک شامل کر دی گئی۔ اچھا، آگے خبر ہے طالب دنیا غیر رسمی طور پر طالبان حکومت تسلیم کرنے کی جانب گامزن۔ اور اس کے بعد ایک خبر ہے مفرور کی تقریر پر عدلیہ کی توہین کے سوا کچھ نہیں، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے۔ آگے کرونا یورپ میں لاک ڈاؤن کے خلاف پرتشدد مظاہرے جو اوپر آپ کو پک نظر آ رہی ہے، اس کی خبر ہے۔ آگے خبر ہے بلاول بتائیں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں، فاروق حبیب نے کا یہ کہنا تھا پریس کانفرنس میں۔ اس کے نیچے خبر ہے بھارتی مہم جوئی ناکام بنانے کی ہماری صلاحیت پر دنیا گواہ ہے، یہ پاکستان نے کہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی دھمکی کے جواب میں یہ بات کہی ہے۔ اس کے نیچے چلتے ہیں جناب، امارات نے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا۔ اور اس کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز کی خبر ہے کہ جمعرات سے ملک کی ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے پیٹرولیم ڈیلرز نے۔ آگے خبر ہے مستوں فائرنگ PP رہنما محمد خان ابابکی سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس کے نیچے چلتے ہیں گیس کے حوالے سے خبر ہے کراچی گیس کے پریشر میں کمی، شہریوں کو مشکلات۔ آگے کرونا کی خبر ہے، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ، مثبت کیسز شرح 0.78% ریکارڈ، 22,489 فعال کیس۔ نیچے چلتے ہیں ایکسپریس نے جو نیچے خبر شامل کی ہے وہ ہے گلاسگو کلائمیٹ چینج کانفرنس میں کاربن کے اخراج پر کمی پر اتفاق۔ آگے مسائل سے نجات کا حل PTI حکومت کا خاتمہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ الائٹ بینک کا ایک ایڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور جو نیچے ہے وہ کرکٹ پاکستان ویسٹ بنگلہ دیش کا ایڈ آپ کے سامنے ہے۔ یہ 3 ایکسپریس کی ٹاپ سٹوری۔ اس کے بعد روزنامہ جنگ کو دیکھتے ہیں، کراچی ایڈیشن کو، اس نے کیا کیا خبریں شامل کی ہیں۔ پہلی خبر جو شامل کی ہے روزنامہ جنگ نے وہ ہے PTI بلدیاتی انتخابات کیسے جیتے، وزیر اعظم نے پنجاب میں مطلوب ترین امیدواروں کے لیے 3 رکنی مشاورتی کمیٹی بنا دی۔ اس کے بعد نیچے خبر ہے جو ہیڈ لائن کے طور پر جنگ نیوز نے شامل کی ہے، وہ ہے معزز ججز کو سیاسی اجتماعات سے دور رہنا چاہیے، شہزاد اکبر۔ یہ ملک آئین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، فواد چودھری کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ عاصمہ کانفرنس، مفرور سے خطاب کرانا ججز کی توہین ہے، فیصلہ کن موڑ
ہے ملک کو کھائی سے نکالیں، مزید تاخیر کی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی، نواز شریف ہمت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، قمر زمان قاہر ہیں یہ کہا ہے۔ آگے دیکھیں، ملک کی بنیاد 2 اصول فلاحی و انسانی ریاست اور قانون کی حکمرانی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے۔ اس کے نیچے خبر ہے بھارت ایمیزون سربراہان پر آن لائن منشیات کے دھندے کا الزام۔ اس کے آگے ہے گیس بحران نہیں، گھریلو سطح پر مانگ بڑھ رہی ہے، حماد اظہر نے کہا ہے۔ اس کے نیچے خبر ہے سول ایویشن اتھارٹی کی بیش قیمت اراضی کی بندر بانٹ میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ نیچے چلتے ہیں، نیچے چل کے جو خبر ایکسپریس نے شامل کی ہے وہ ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے متنازع آڈیو لیک کو من گھڑت قرار دے دیا۔ مبینہ آڈیو ریکارڈنگ میں عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف اور مریم کو سزا دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد نیچے خبر ہے نواز شریف کی تقریر کا ججوں کو پتہ تھا، نہ بتانے کی ضرورت، احسن گھون۔ اور آگے خبر ہے پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا 25 نومبر کو ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ آگے خبر شامل کی ہے روزنامہ جنگ نے شہر 3 کارکنوں کو سر میں گولی مار دی گئی، مستونگ میں فائرنگ، قبائلی رہنما 4 ساتھیوں سمیت قتل ہو گئے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ اور آسماں جہانگیر کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ نیچے چلتے ہیں، ایکسپریس نے اور کون کون سی خبریں شامل کی ہیں۔ گیس بحران کے حوالے سے خبر ہے کہ کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت بڑے شہروں میں گیس کا شدید بحران۔ اس کے بعد آگے خبر ہے افغانستان میں قانون ناپالیسی دوسرا کمبوڈیا بن سکتا ہے، مقررین نے کہا ہے۔ اور آگے وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف سول سروسز 1954 کے مطابق نہیں ہے، سول سروسز رولز 1954 کے مطابق نہیں ہے، وفاق نے کہا ہے۔ نیوزی سپریم کورٹ کا حیات نااہلی کیس پر نظر ثانی کرے، جہانگیر ترین نے کل کہا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان قبضہ مافیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، ملک امین اسلم نے کہا۔ آگے چلتے ہیں، پی ٹی آئی کی ٹھوس تیاری نہیں، میڈیا سے بھی کشیدگی رہی، احمد بلال نے کہا۔ آگے آسماں کانفرنس میں نہ بلانے پر سلیکٹڈ تکلیف میں ہے، مریم اورنگزیب۔ آئین شکن جمہوریت دشمن ٹولے کے مقدر میں جلنا اور الزام لگانا، لکھا ہے ترجمان نون لیگ نے کہا ہے۔ آگے دیکھتے ساتھ رضوی کا ایک بیان ہے کہ مر جائیں گے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، سعد رضوی نے کہا ہے۔ قرض سود میں اضافہ عمدی حکومت کا تباہ کن اقدام ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں۔ گوادر دنیا کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ 2023 تک فعال ہو جائے گا۔ یہ تھی ایکسپریس نیوز کی روزنامہ جنگ کی ٹاپ سٹوری۔